اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ زخرف آیا 66 هل ينظرون الا ساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ اچانک ان پر آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں. یعنی وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اپنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں. رب العزت نے فرمایا سو وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں. بے شک اس کی ملاقات، اس کی علامات تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی. سورۃ محمد آیا 18. سورۃ زخرف آیا 67. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یعنی قیامت کے دن غیر اللہ کی وجہ سے جن کے درمیان دوستی ہوگی وہ سب دشمن بن جائیں گے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنایا. دنیا کی زندگی میں اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. سورۃ العنکبوت آیا 25. الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، یعنی جو لوگ نافرمانیوں سے بچتے رہے ان کی محبت اور دوستی دائمی ہوگی، کیونکہ جس ہستی کی خاطر محبت کی ہوگی ان کو دوام ہے. سورۃ زخرف آیا 68. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے. قیامت کے دن نیک لوگوں سے کہا جائے گا آج غم اور تم خوف تمہارے پاس بھی نہیں آئے گا، خوش ہو رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سن کر لوگوں کو کچھ امید بندھے گی لیکن فوراً ہی منادی اس کے بعد کہے گا وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرمانبردار تھے یہ سن کر سوائے اطاعت گزار مومنوں کے سب مایوس ہو جائیں گے. یہ کس نے کہا؟ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ سلمان نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا کہ محمد کے باپ نے کہا میں نے سنا ہے لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہر ایک گھبرایا ہوا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا. یہ سن کر لوگوں کو کچھ امید بندھے گی لیکن فوراً ہی منادی اس کے بعد کہے گا، منادی کرنے والا، کہ وہ لوگ جو ہماری آیت پر ایمان لائے اور فرمانبردار تھے یہ سن کر سوائے اطاعت گزار مومنوں کے سب مایوس ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کمال کی بنیاد کہا ہے. جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنی ایمان کو مکمل کر لیا. سورۃ زخرف آیا 69. الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے یعنی جو قرآن پر ایمان لائے تھے، وکانوا مسلمین اور فرما بردار تھے، اور جو ظاہری اور باطنی اعتبار سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے. تمہارے ایمان اور تمہارے نیک اعمال تمہاری سال زندگی کی وجہ سے تمہیں یہ بہاریں نصیب ہوئی ہیں. سورۃ زخرف آیا 70. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ. صالحین سے کہا جائے گا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے گزار دی. تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کی بہاروں میں رہو. رب العزت نے فرمایا یقیناً آج اہل جنت اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گے. تحبرون، تم خوش کیے جاؤ گے. جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اور تمہاری بیویوں کو نعمتیں عطا کی جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے.
آمین یا رب العالمین.